من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی سفر نور کورس کی آج 6ٹھی نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمارے اس کام کے اندر برکت عطا فرمائے اور نور کے اس سفر سے ہمیں زیادہ سے زیادہ روشنی اخذ کرنے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں آج کے پہلے سیشن علوم القرآن کی طرف۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، یہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا اور ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، جو کہ باقی علوم کی طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ یہ مدرسے کی چار دیواری کے اندر قید ہو کر رہ گیا، لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے یہ فرسٹ ٹائم تحریک منہاج القرآن کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جو علوم مدارس کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں ان علوم کو عوام الناس کے سامنے اور ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں علوم القرآن کی طرف۔ علوم القرآن کے حوالے سے ہم نے پہلے دن لفظ قرآن کے حوالے سے پڑھا، اس کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم سمجھا، پھر ہم نے لفظ وحی کے بارے میں پڑھا، اس کی لفظی اور اصطلاحی تعریف پڑھی، پھر ہم نے وحی کی اقسام پڑھی، اور کل جو ہم نے پچھلی نشست کے اندر شروع کیا تھا وہ وحی کے طریقے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ کتنے طریقوں سے نازل ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہم نے 5ویں نشست کے اندر پڑھا ہے کہ وحی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 طریقوں سے نازل ہوئی، ان میں سے 3 ہم نے پچھلی نشست کے اندر پڑھ لیے ہیں اور باقی کے 3 آج ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے رؤیائے صادقہ۔ رؤیائے صادقہ، رؤیائے صادقہ کا مطلب ہے سچے خواب، یعنی خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی امر کی طرف اشارہ فرما دیا جاتا تو یہ بھی وحی کی ایک قسم شمار ہوتی ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب ہوتے ہیں، اور انبیاء کو آتے ہی سچے خواب ہیں۔ انبیاء کو جو بھی خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وہ وحی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں جو صورت ہے وحی کی وہ ہے کلام الہی، یعنی اللہ رب العزت بغیر واسطہ کے ڈائریکٹ اپنے نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک دفعہ معراج کے موقع پر اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام فرمایا۔ اس کے بعد 6ٹھی اور آخری صورت جو وحی کے نزول کی ہے وہ ہے نفث فی الروع۔ نفث فی الروع، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل بغیر کسی آدمی کی یا کسی اور کی شکل میں آئے، جو اللہ رب العزت کا پیغام ہوتا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کو القاء کر دیتے ہیں، بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر القاء کر دیتے ہیں، تو یہ ہے نفث فی الروع۔ تو یہ 6 طریقے ہم نے پڑھے جن طرق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا۔ 3 ہم نے کل پڑھ لیے تھے، 3 آج ہم نے پڑھے، رؤیائے صادقہ، کلام الہی اور نفث فی الروع۔ یہ 3 طریقے ہم نے علوم القرآن کے اندر آج کے سبق کے اندر پڑھے ہیں۔ بلا تاخیر ہم چلتے ہیں مضامین قرآن کی طرف۔ تو مضامین قرآن جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ 5ویں نشست کے اندر ہمارے 5ویں پارے کے کچھ 2-3 آیات رہ گئی تھیں امپورٹنٹ، انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 6ٹھا پارہ بھی ہم مکمل کریں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 6ٹھے پارہ کے اندر کون کون سے مضامین ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ظالم کی مذمت کی گئی ہے، یعنی ظلم کرنے والے کی مذمت کی گئی۔ پھر عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی، یعنی عیسائی جو تھے وہ اللہ رب العزت کو خدا ماننے کے ساتھ ساتھ 2 اور خداؤں کو بھی اپنا رب مانتے تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کو، تو وہ 3 خداؤں کے قائل تھے۔ اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے 6ٹھے پارے کے اندر عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے۔ پھر سورہ مائدہ اس صورت میں آتی ہے، اس پارے میں شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، تو کھانے کے حوالے سے اور حلال و حرام کے حوالے سے بہت زیادہ جو احکامات ہیں
وہ سورۃ المائدہ کے اندر نازل ہوئے ہیں، تو وہ سورہ مائدہ بھی چھٹے پارے میں ہے۔ پھر آخری جو آیت ہے یعنی تکمیل دین کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ السلام پر حجۃ الوداع کے مقام پر نازل ہوئی تھی، وہ آیت بھی چھٹے پارے کا حصہ ہے۔ پھر حلال و حرام کے حوالے سے اس کے اندر احکامات ہیں، تکمیل دین کا بیان ہے، حرمت کا بیان ہے، حرام چیزوں کا بیان ہے۔ اسلامی شریعت سب سے آسان شریعت ہے، باقی تمام شریعتوں سے اسلامی شریعت جو ہے وہ آسان شریعت ہے، اس حوالے سے بھی اس کے اندر بات ہوئی ہے۔ پھر اللہ کا محبوب بندہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا یہود و نصارہ نے، یعنی یہودی اور عیسائی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے۔ پھر حابیل و قابیل کا قصہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، وہ قتل کی وجہ کیا بنی اور اصل وہ ماجرا کیا ہے اور واقعہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، وہ بھی چھٹے پارے میں ڈسکس کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائیوں نے خدا ٹھہرایا اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پھر دین میں ناحق غلو کرنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں بھی چھٹے پارے میں بات ہوئی ہے۔ اب یہ تو تھا چھٹے پارے کے اجمالی طور پر جو مضامین ہیں ان کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے آخری حصہ کی طرف، جس کے اندر ہم قرآن پاک کے اندر سے تفصیل کے ساتھ مضامین کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو 5ویں پارے کے کچھ مضامین رہ گئے تھے ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، چند ایک آیات، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چھٹا پارہ دیکھتے ہیں۔ تو 5ویں پارے کے اندر جو ہمارا پہلا مضمون ہے آج کا، سورۃ النساء آیت نمبر 36، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں آیا مقدسہ کی اس ایک جزء کے اندر۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو ناظرین کرام اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم ہے، اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے اور سب سے زیادہ جس امر پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہ امر ہے، کیونکہ توحید اسلام کی فاؤنڈیشن ہے، توحید اسلام کی بنیاد ہے، پوری کی پوری اسلام کی بلڈنگ جو ہے وہ توحید کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، پوری کی پوری اسلام کی جو عمارت ہے وہ توحید کے بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو توحید کے حوالے سے اور شرک کے حوالے سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت احکامات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر منع فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھا، یعنی ایک ہی سواری پر حضور نبی کریم علیہ السلام بھی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں ایک ہی سواری پر سوار تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اور جو بندے اللہ کا یہ حق پورا کرتے ہیں پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی جو شرک سے بچتے ہیں تو اللہ رب العزت کے اوپر یہ ان بندوں کا پھر یہ حق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں یہ خوشخبری عام لوگوں کو نہ سنا دوں، کیونکہ ان سب کو خوشخبری مل جائے، ان کو خوشی ہو، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شرک تو نہیں کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد ہم سب توحید کے قائل ہیں اور اللہ رب العزت کو واحد اور یکتا مانتے ہیں، تو جب ہم مشرک نہیں ہیں تو ہم سب کو پھر یہ خوشخبری مل جائے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں معاذ، اس میرے خوشخبری کو عام نہیں کرو، کیونکہ لوگ اس سے کاہل ہو جائیں گے اور عمل کو ترک کر دیں گے۔ تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ مرگ الموت میں آئے، جب آپ کا آخری وقت آیا، تو پھر آپ نے اس خوف سے کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ ہو جائے،
تو انہوں نے پھر یہ اپنے آخری وقت کے اندر لوگوں کو آگے بتا دیا۔ تو یہ تو ہے شرک کے حوالے سے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ احسان فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کرو، بلکہ والدین کے جہاں کہیں بھی حکم آیا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے نیکی کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے۔ نیکی کا درجہ نیچے ہے، احسان کا درجہ اس سے بلند ہوتا ہے۔ اور نیکی اور احسان کے درمیان ایک اور فرق بھی ہم نے شاید کل یا پرسوں کی نشست کے اندر کیا تھا کہ نیکی وہ ہوتی ہے جب کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے عوض کے طور پر اگر آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نیکی نہیں کرتا اور آپ بلا معاوضہ کسی پر نیکی کرتے ہیں تو وہ احسان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے۔ کس کا حکم فرمایا ہے؟ احسان کا حکم فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کی ایک یہ کلام کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بھی اپنی توحید کا ذکر فرماتا ہے اور اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں معاً ساتھ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو، کہیں فرماتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہیں فرماتا ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ یہ جوڑ کر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نسل نو اپنے والدین کی نافرمان بنتی چلی جا رہی ہے اور گستاخیوں پر اتر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی جہاں پر اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، ساتھ ہی فرمایا اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر اسی طرح جب ایک دفعہ دعا سکھائی تو اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ فرمایا کہ مجھ سے ایسے دعا مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ تو یہاں پر لفظ رب جو ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو رب اللہ رب العزت نے اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور دوسرا پھر کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو یہاں پر جو لفظ رب ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ یہ لفظ رب یہ اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ذات آپ کو ہر وہ چیز پرووائڈ کرتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس ٹائم میں پرووائڈ کرتی ہے، اس ٹائم میں اویل کرتی ہے جس ٹائم میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ابھی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ کو کھانا جو ذات میسر کر دے وہ آپ کے اس کو رب کہیں گے، یعنی پروردگار۔ رب کا لفظی معنی کیا ہے؟ پروردگار۔ اور پروردگار کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کی ہر اس ضرورت کو پورا کرے جس کو فی الوقت جو آپ کی فی الوقت ضرورت ہو، یعنی جس ٹائم آپ کی جو ضرورت ہو اس ٹائم کے اندر آپ کی اس ضرورت کی تکمیل کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ رب والدین کے لیے فرمایا، ایک اپنے لیے فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا اپنے والدین کے لیے، بچوں کے والدین کے لیے یہ لفظ رب فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، والدین کے بہت زیادہ کیئر کرنے اور ان کے خیال کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پھر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کئی اولیاء اعظام ان کو اللہ رب العزت نے والدین کی تعمیر کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ کہ جب آپ گیلان سے بغداد کی طرف سفر فرما رہے تھے تو گھر سے نکلتے وقت والدہ نے چند دینار جو ہیں وہ ان کی جو قمیض تھی یا بنیان جو بھی کپڑا تھا اس کے اندر سی دیے کہ جہاں کہیں ضرورت پڑے یہاں سے نکال کر خرچ کر لینا، اور ساتھ جاتے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے جب حضور غوث پاک جا رہے تھے تو رستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو اس ڈاکو نے حضور غوث پاک سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میرے پاس درہم ہے۔ جب حضور غوث پاک نے یہ جواب دیا تو اس نے تلاشی لی، اس وقت آپ بالکل چھوٹے سے بچے تھے،
تو جب تلاشی لی تو کوئی چیز نہ نکلی۔ اس ڈاکو نے آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے جا کر اپنے سردار کو کہا کہ یہ دیکھیں، یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس درہم ہے اور ہم نے اس کی پوری تلاشی لی ہے، کہیں بھی درہم ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو جب اس سردار نے حضور غوث پاک سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس درہم ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر نکال کر دکھاؤ کہاں ہیں، ہمیں تو نہیں مل رہے۔ پھر آپ نے وہ اپنا جو قمیض وغیرہ تھی اس کو چاک کیا اور جہاں آپ کی والدہ نے وہ سی کر رکھے تھے اس میں سے نکال کر اس ڈاکو کے سامنے رکھ دیے۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا تو اس ڈاکو نے کہا کہ اے لڑکے، تو نے ذرا سا جھوٹ بول کر یہ اپنی رقم کو بچا کیوں نہیں لیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے کمال کا جواب دیا کہ مجھے میری والدہ نے گھر سے نکلتے وقت اس بات کا حکم دیا تھا کہ بیٹے کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو میں اپنی والدہ کی حکم کی تعمیل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں ہر صورت اپنے والدہ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو ان کے حکم کی تعمیل کے لیے، اپنے والدہ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس ڈاکو پر بہت زیادہ اس بات کا اثر ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا اور اپنا نقصان کروا رہا ہے، اور میں اتنا بڑا آدمی ہو کر اپنے اتنے بڑے خالق اور مالک کے جو ہے وہ حکم کی تعمیل نہیں کر رہا اور اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو پھر اس نے اس سارے قافلے کا مال بھی واپس کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ بھی کر لی۔ اسی طرح حضرت بایزید، تو یہ حضور غوث پاک کو مطلب والدین کی، والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ والدہ نے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ جب والدہ نے پانی کی طلب فرمائی تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں دیکھا جو بھی پانی کا کوئی ذریعہ تھا وہاں سے پانی میسر نہیں آیا، تو حضرت بایزید بستامی پانی لینے کے لیے کہیں باہر چلے گئے۔ جب آپ باہر سے واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ جو ہیں وہ آرام فرما رہی ہیں، وہ سو گئی ہیں۔ جب والدہ کو سوتے ہوئے پایا تو پانی لے کر سرانے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ کی والدہ اپنی مرضی سے جب بیدار ہوئیں، کافی دیر کے بعد جب بیدار ہوئیں تو انہوں نے پوچھا اے بایزید بیٹا آپ سو کیوں نہیں رہے؟ تو حضرت بایزید نے عرض کی ماں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے پانی لا کر دو، اب میں آپ کو پانی پیش کیے بغیر کیسے سو سکتا ہوں؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا میں نے تو آپ کو پانی کا کہا تھا، پانی رکھ دیتے اور سو جاتے۔ تو آپ نے آگے سے عرض کی والدہ آپ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر میں کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ خیر والدہ نے جب یہ ایسی فرما برداری دیکھی تو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے مولا میرے اس بچے کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ والدین کی فرما برداری کا ثمر ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں آج اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم اچھے بھلے پیر اپنے گھروں میں چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں بابوں کے پاس اور وہ عاملوں کے پاس، وہ ملنگ لوگ جو خود کچھ نہیں کرنے کے قابل، جو کسی کام کے نہیں ہوتے، جو نہ دنیا کا کچھ کر سکتے ہیں اور نہ دین کا کر سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ذرا سا بال بڑھا لیتے ہیں، گل میں 2 تسبیحیں ڈال لیں اور ہاتھ میں لمبا کرسا کوئی ڈنڈا سا پکڑ لیا اور بابا بن گیا، پیر بن گیا۔ اور پھر ان کو کامیاب کون کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کی خواتین کامیاب کرتی ہیں۔ یہ جب کہتی ہیں کہ وہ میری جو ہمسائیگی میں رہتی ہے وہ تو آگے نکلی جا رہی ہے اور مجھے کچھ ایسے تویز چاہیے کہ ان کا سارا مال جو ہے وہ ہمارے گھر آ جائے، اور وہ جاتی ہے وہ کہتی ہے اس کا سارا مال میرے گھر آ جائے، تو یہ ایسے کر کے ان کا وہ دکانداری چلا دیتی ہیں۔ خدا کے لیے اگر آپ کو کسی پہلے نمبر پہ تو کسی کے ساتھ حسد نہیں کریں، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی مشکلات کا سامنا ہے، ذہنی طور پر سکون نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی مسئلہ بھی ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعا لیں۔ جو سب سے بڑی دعا لگتی ہے وہ اپنے والدین کی لگتی ہے۔ یہ عامل شامل اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ اپنے لیے نہ کچھ کر لیتے، انہوں نے آپ سے ضرور آپ کی حق حلال کی کمائی ہتھیانی تھی،
تو سب سے بڑے جو آپ کے لیے ولی ہیں، جو سب سے بڑے آپ کے پیر ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں۔ سب سے پہلے اپنے والدین سے دعائیں کروائیں، ان کی خدمت کریں، یہ عاملوں کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ آپ کے حق حلال کی کمائی علیحدہ سے کھا جائیں گے اور آپ کو دینی حوالے سے گمراہ علیحدہ سے کر دیں گے اور گمراہی کی تاریکیوں میں پھینک دیں گے اور آپ کو غریب الگ سے کر دیں گے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ خدا کے بندے تو بتوں کے پاس جاتا ہے ان کی سیوا کرنے کے لیے اور ان سے جا کر تعویذ لینے کے لیے اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑتا ہے، اور خدا سے نہیں مانگتا، خدا کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتا، اپنے والدین سے دعائیں نہیں کرواتا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے والدین کو جو ہے وہ ان کو منائیں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، آپ کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ اچھا، یہ عاملوں کے بارے میں بات کی ہے تو اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی اس لبادے میں نہیں ہوتے، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ گلوں میں تسبیحیں ہوئیں اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور شرینیاں لیتے جاؤ اور ان تویز ولیٹ کر دیتے چلے جاؤ، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی بات یہاں پر میں نے نہیں کی ہے، یہاں پر میں نے بات کی ہے ان لوگوں کی جو آپ کی حق حلال کی کمائی پر نظر رکھتے ہیں، جن کی ہمیشہ نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعا لیں۔ غریب تن ہیں، جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے بے نیاز، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اقربا میں دیکھیں، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے والدین کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ پھر اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ آپ کے پڑوسیوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی مالی مشکلات کا سامنا ہے، کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اس کی مدد کریں اور اس سے دعائیں کروائیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کا کام کیسے نہیں ہوتا ہے، آپ کو جو بھی مشکل ہے، کسی بھی مشکل کا سامنا ہے تو آپ اس سٹیپ سے چلیں جو اللہ رب العزت کے دین نے دیا ہے، اس کے مطابق آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کے جو مشکلات ہوں گی وہ آسان ہوں گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ جس سے والدین خائف ہوں کوئی بات کرتے ہوئے، یعنی والدین آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ اس خوف کی وجہ سے آپ کو وہ بات آپ سے شیئر نہیں کر رہے یا آپ سے وہ بات نہیں کہہ رہے کہ اگر میں نے اس سے یہ کہی تو یہ تو غصے ہو جائے گا، تو آپ کے غصے سے ڈر کر اگر آپ کے والدین آپ سے کوئی بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے آپ پر۔ اس سچویشن سے بچیں، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں، چاہے آپ جتنی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے، آپ کو جتنا بھی اللہ رب العزت نے نواز دیا ہے وہ آپ کے والدین کی وجہ سے ہے، آپ جتنے بڑے بھی آدمی ہیں آپ اپنے والدین کی وجہ سے ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں کہ آپ کی جس عمر میں بھی اور جس عہدے میں بھی آپ کے والدین اگر آپ کی سرزنش بھی کرنا چاہیں تو وہ ان کو کسی قسم کی جھجک نہ ہو، وہ آپ کی سرزنش بھی کر سکیں، آپ کو ڈانٹ ٹپٹ بھی سکیں، وہ ان کی مرضی ہو تو آپ کو کسی بات سے ٹوک بھی سکیں، کسی بات سے روک بھی سکیں، کسی کام کا حکم فرما سکیں۔ اپنے والدین کے ساتھ ایسے تعلق رکھیں۔ اور پھر سونے سے پہلے خدا را اس کو معمول بنائیں، سونے سے پہلے اپنے والدین کو لطیفے سنایا کریں، اپنے والدین کو خوش کیا کریں، ان کو ایسی باتیں سنایا کریں کہ ان کی ذہنی تھکاوٹ دور ہو، وہ خوش ہوں، ان کی طبیعت کے اندر خوشی آئے۔ تو اپنے والدین کو روزانہ سونے سے پہلے یہ معمول بنائیں کہ ان کو خوش کر کے سونا ہے اور ان کے لیے ان سے دعائیں لے کر سونا ہے۔ تو یہ والدین کے حوالے سے اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی احسن طریقے سے حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ کچھ بات کر لی جائے۔ پھر
یہاں پر آیا مقدسہ آیت نمبر 40 سورۃ النساء کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العزت ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام دیکھیں، یہ تو ممکن ہے کہ ایک انسان گناہ کرے، ایک انسان جرم کرے، ایک انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، تو یہ تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عذاب نہ دے اور اس کو بخش دے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے، جب نافرمانی کے بعد ایک انسان توبہ کرتا ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نافرمانی کو مٹا دے، لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے بارگاہ میں نیکی بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مٹا دے۔ یعنی جو نیکی انسان کرتا ہے اس کا اجر 100% ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ آپ کوئی گناہ کریں اور اس کی سزا نہ ملے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ثواب کمائیں اور آپ کو اس کی جزا نہ ملے۔ جزا ضروری ہے اور سزا ضروری نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں تو آپ کا گناہ مٹنا یہ ممکن ہے۔ تو کبھی بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم نہیں، یعنی ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ یہ یہاں پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اپنی ذہنی تربیت اور عقائد کے حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کا ڈائریکٹلی خوف نہ دلوائیں۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ اللہ بڑا سخت ہے معاذ اللہ اور اللہ مارے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا۔ میں نے اکثر والدین کو تربیت کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے سنا ہے کہ اللہ مارے گا، اللہ یہ کرے گا۔ وہ بچے سمجھتے ہیں پتہ نہیں معاذ اللہ اللہ کو اتنا کوئی جابر قسم کی ذات ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر ایسے خیالات نہ لائیں اور ان کی تربیت، ذہنی تربیت ایسی نہ کریں، بلکہ ان کو اللہ کی محبت سکھائیں۔ ان کو کہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، ان کو کہیں اللہ بڑا رحیم ہے، ان کو کہیں اللہ بڑا محبت کرنے والا ہے۔ ہاں، بچوں کو ایک بات کا ڈر سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ بچے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ محبت کرنے والی اتنی پیاری ذات ہے، تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جس سے وہ پیاری ذات ناراض ہو جائے، ہمیشہ اس ذات کو راضی رکھنا ہے۔ تو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، آپ ایک دفعہ ایک بازار کے اندر جا رہی تھیں اور ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور ایک ہاتھ میں آگ کا برتن ہے۔ پانی اور آگ اٹھائے حضرت رابعہ بصری جو ہیں وہ کسی بازار کے اندر جا رہے ہیں، سامنے سے ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا کہ آپ یہ پانی اور آگ لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ پانی کے ذریعے اس جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں کہ جس جہنم کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ کے ذریعے اس جنت کو جلانے جا رہی ہوں جس جنت کے شوق سے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ سو نہ ہی جہنم کے ڈر سے عبادت کی جائے اور نہ ہی جنت کے شوق میں عبادت کی جائے، بلکہ عبادت کا اصل مقصد اور مطلوب یہ ہے کہ عبادت اپنے مالک کے دیدار کے شوق میں کی جائے، ہمیشہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، اس کے ایمان اور اس کی محبت کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے کے لیے اور پھر اس کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ عبادت اس لیے کرنی چاہیے۔ نہ ہی جنت کا شوق اور نہ ہی جہنم کا خوف ذہن میں رکھ کر عبادت کریں، ہمیشہ کس لیے کریں؟ اپنے مالک کے شوق میں، اپنے مالک کی محبت میں عبادت کریں۔ پھر دیکھیں عبادت کی لذت ہی ایک اور آئے گی، اس کے سامنے سرنگوں ہونے کا لطف ہی ایک اور آئے گا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ایک وہ کیفیت ہی اور آئے گی، اس کی شوق کے اندر، اس کی محبت کے اندر اور اس کی چاہت کے اندر عبادت کریں۔ تو یہ یہاں پر ایک بات تھی ضروری، میں نے کہا اس کے اوپر بھی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 59 ماخذ شریعت کے حوالے سے کہ ہم شریعت کے جو احکامات ہیں وہ کہاں سے لیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول
اے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے جو اہل حق صاحبان امر ہیں ان کی عبادت کرو۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ یہاں پر ناظرین کرام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں 4 ماخذ شریعت دیے جا رہے ہیں۔ کتنے؟ 4 ماخذ شریعت دیے جا رہے ہیں، یعنی 4 چیزیں عطا کی جا رہی ہیں جن سے آپ اپنے احکامات کا استنباط کر سکتے ہو، آپ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی کتاب اللہ، پھر نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کتاب اللہ فرمایا اطیعوا اللہ، سنت و اطیعوا الرسول، پھر اس کے بعد آتا ہے اجماع، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی جو آپ میں سے اولی الامر ہیں ان کی پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں سے کیا ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں تم جھگڑے ہو اور یہ آپ کو کتاب اللہ سے بھی نہیں ملتا، آپ کو سنت سے بھی نہیں ملتا، اور آپ کو اجماع سے بھی اس مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا، تو پھر آپ قیاس کر لو اللہ رب العزت کے حکم اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں سے، پھر آپ اس کی قیاس کر سکتے ہو۔ آپ اگر فقہ حنفیہ کے بارے میں بات کریں تو فقہ حنفیہ پوری کی پوری انہی 4 چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور پھر قیاس۔ یہ فقہ حنفی کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو فقہ ہے یہ قیاس پر مبنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے کتاب اللہ سے استنباط کیا ہے، پھر سنت رسول سے استنباط کیا ہے، پھر امت کے اجماع کو مد نظر رکھا ہے، اور پھر جو ان تینوں چیزوں سے نہیں بات ملی وہ اس آیا مقدسہ کی روشنی میں اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر آپ نے اس معاملے کے بارے میں قیاس کیا ہے۔ یہ فقہ حنفیہ کے بارے میں حدیث کے اوپر بہت کم کام ہوا تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد اللہ علیہ، آپ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام کیا کہ 16 جلدوں پر مشتمل جامع الاحکام کتاب لکھی۔ جامع الاحکام کے نام سے پورا حدیث کا ایک انسائکلوپیڈیا لکھا، جس کتاب کے اوپر 16 جلدوں کی ایک ضخیم کتاب کے اندر صرف ان احادیث کو اکٹھا کیا جن احادیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ کے معاملے میں استنباط کیا ہے، یعنی ان دلائل کو صرف اکٹھا کیا۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام نے ایک بہت بڑی اس دراڑ کو ختم کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور اقدس سے لے کر آج تک جو کام نہیں ہو سکا تھا، آپ نے باقی تمام جو کام کیے ہیں بڑے بڑے، ان میں سے آپ کا یہ بھی کام ہے کہ اس دراڑ کو آپ نے فل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہم آگے چلتے ہیں، تو اب آج میں ذرا جلدی کے ساتھ چل رہا ہوں کیونکہ ہم نے آج 5واں پارہ بھی مکمل کرنا ہے، جو اس کی 1-2 آیات مزید رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 6 پارے کو بھی اس سفر کی بھی تکمیل کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر ہے 61 سورۃ النساء کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ تو یہاں پر منافقوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، یوم آخرت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر وہ گریزاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے، یعنی جو اللہ کی بات کرے اور آخرت کی بھی بات کرے، ایمان لائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے معاملے میں پیٹھ پھیر جائے، تو وہ کس کی نشانی ہے؟ یہاں پر منافقوں کی نشانی بیان کی جا رہی۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیہ مقدسہ، آیت نمبر 64، اس کا ایک حصہ جو آج ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، بہت پیارا حصہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے
اور اللہ سے معافی مانگتے اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ تو اس آیا مقدسہ کے اندر بیسیکلی غلاموں کو اور امتیوں کو اپنے آقا کا در دکھایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اگر غلطی کر بیٹھے ہو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر میری نافرمانی کر بیٹھے ہو تو پھر کیا کرو، اپنے محبوب کی در پر چلے جاؤ، اپنے آقا کے در اقدس پر چلے جاؤ، اپنے آقا کے در ناز پر چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر بھیک طلب کرو اور نبی کریم علیہ السلام کو بطور سفارش اور بطور وسیلہ میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم غلطی کر بیٹھے تھے، جب رسول کی بارگاہ سے ہو کر اس کو ساتھ لے کر میری بارگاہ میں آؤ گے تو آئے تھے توبہ کرنے کے لیے اور اپنے غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، اب جب میرے نبی کو ساتھ لے آئے ہو تو اللہ فرماتا ہے آپ کی توبہ بھی قبول فرماؤں گا اور رحیمہ، اس کے ساتھ ساتھ میں رحم بھی فرماؤں گا، یہ ایکسٹرا بطور گفٹ آپ کو دوں گا کیونکہ آپ میرے محبوب کو ساتھ لے کر آئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اور اپنے حبیب کے غلاموں کو اپنے حبیب کا در دکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب کے در سے ہو کر آؤ۔ اب یہاں پر ایک آیہ مقدسہ بہت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت تو بذات خود انسان کے بڑا قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو کہہ دے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ خود بہت زیادہ قریب ہے تو میں ڈائریکٹلی اللہ سے کیوں نہیں مانگ لینا چاہیے؟ تو بھئی ان کا جواب یہ ہے کہ بھئی اس آیہ مقدسہ کو ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اس آیہ کا پہلا لفظ یہ ہے کہ اے حبیب میں ان کے قریب ہوں گا جو پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب جانے کے لیے یا اللہ کو اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے سب سے پہلے محبوب سے سوال کرنا ہوگا، محبوب کے در ناز پر جا کر اس کی بارگاہ سے مولا کی کھوج کو اور مولا کے کھرے کو طلب کرنا ہوگا۔ پہلے مولا کے بارے میں اپنے حبیب کے بارگاہ سے جا کر وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جا کر سوال کرنا ہوگا۔ تو فرمایا جو لوگ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جو بندے آپ کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں، یعنی پہلے آپ کی بارگاہ سے جو سوال کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظوں کی ترتیب کو ذرا غور سے دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے سوال کرتے ہیں، کون سوال کرتے ہیں؟ عبادی، میرے بندے۔ اب یہاں پر نبی کریم اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر پہلے فرمایا ہے، یعنی جو آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی، پھر وہ میرے بندے ہوتے ہیں، اور جب وہ میرے بندے ہوتے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں فَإِنِّي قریب، تو پھر میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت پیاری ترتیب ہے اسی آیہ مقدسہ کے اندر، یعنی اللہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے راز کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ کے رمز کو سمجھنا چاہتے ہو تو محبوب کے در اقدس پر جانا ہوگا، محبوب کے در ناز پر جانا ہوگا، محبوب کی غلامی کو قبول کرنا ہوگا، محبوب کے در سے بھیک طلب کرنا ہوگی، تو اللہ رب العزت آپ کو اپنا در ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو غلام، یعنی جو غلامی رسول ہے، جو غلام رسول ہے وہ عبداللہ ہے، وہ پھر اللہ کا بندہ ہے، جو حضور سے طلب کرتا ہے اللہ کے بارے میں، جو حضور سے سوال کرتا ہے اللہ کے بارے میں، پھر وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس کے ساتھ غلاموں کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت پیاری آیہ مقدسہ تھی، اس کے اوپر بھی میں نے کہا کہ کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آیت نمبر 85 ہے سورۃ النساء کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ یہاں پر بیسیکلی اچھی سفارش کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی، آپ کسی پوزیشن پر ہیں، آپ کسی غریب کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کی سفارش کسی بڑے آدمی سے کر کے اس کا کام کروا سکتے ہیں، اس صورت میں کہ اس کا کام کرواتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کی حق تلفی نہ ہو، کسی دوسرے آدمی کی حق تلفی نہ ہو، یعنی آپ کسی آدمی کا کام تو کروائیں
لیکن دوسرے آدمی کو اس سے نقصان نہ پہنچے، تو یہ اچھی سفارش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اچھی سفارش کرتے ہیں اور میرے بندوں کے کام آتے ہیں اور میرے بندوں کے کام بناتے ہیں، تو پھر اس میں سے ان کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کا کام کو کر دیتے ہیں، آپ کسی پوزیشن کے اندر ہیں، کسی مقام پر ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے کوئی سیٹ دی ہے، تو آپ کسی آدمی کا اگر کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کا کام کر دیں۔ اگر آپ اس غریب کا کام کریں گے اور وہ اس کے اہل بھی ہو، وہ اس کے کیا ہو، اہل بھی ہو، اور آپ اس کا کام کر دیتے ہیں، تو یہ پھر اس نیکی کے کام میں سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ کا بھی حصہ ہے۔ اور بری سفارش کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بری سفارش جو ہے اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور بری اور اچھی سفارش میں فرق یہ ہے کہ بری سفارش وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایک آدمی کا تو کام کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، اور اچھی سفارش وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایک آدمی کا کام کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جس کا آپ کام کروا رہے ہیں اس کو اس کا حق مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی سفارش ہے، اچھی سفارش ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک آیت کسر آ جاتی ہے آگے، تو کسر کے حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنے کے بعد، یہ کسر کا معنی ہے چھوٹا کرنا۔ کیا معنی ہے؟ چھوٹا کرنا۔ کسر کا معنی ہے چھوٹا کرنا۔ جب آپ 92 کلومیٹر کی مسافت پر جاتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ نمازوں کے حوالے سے کسر کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ 92 کلومیٹر کی مسافت پر تو جا رہے ہیں، وہاں پر آپ نیت یہ کریں کہ آپ نے 15 دنوں سے پہلے واپس لوٹنا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ وہاں پر 15 دنوں سے زیادہ رکنے کا ہے تو پھر آپ کسر نہیں کریں گے، پھر آپ وہاں کے مقیم ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ 15 دنوں سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے تو پھر آپ کسر پڑیں گے۔ اب یہ کسر کیا ہے؟ کسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی 4 فرضوں والی نمازیں ہیں وہ آپ 2 فرض پڑھیں گے، اور فجر کے چونکہ ہوتے ہی 2 فرض ہیں وہ بھی آپ 2 پڑھیں گے، اور مغرب کے ہوتے ہی 3 ہیں تو وہ بھی آپ 3 پڑھیں گے۔ یعنی جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں، 4 فرضوں والی، ان میں سے آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ اب یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سنتیں اور نوافل پڑھیں گے کسر کے اندر؟ تو وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسر لازم ہے تو کیا ہم مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ کے اوپر کسر ہے لازم تو پھر آپ کسر ہی پڑھیں گے۔ یعنی اگر آپ مسافر ہیں تو آپ ظہر کی 2 فرض پڑھیں گے، آپ عصر کے 2 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے، یعنی آپ کے اوپر کسر لازم ہے تو پھر آپ کسر ہی پڑھیں گے، مکمل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ کسر کے حوالے سے چند چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوتا ہے، تو چھٹے پارے کے اندر ہم چھٹا پارہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ تو پہلے عرض کر دیے گئے ہیں، تو اب ہم شروع کرتے ہیں چھٹا پارہ۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت ہم کر سا چھٹے پارے کی، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو یہاں پر 2 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو آپ بری بات بآواز بلند نہیں کہہ سکتے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس سے اشارہ کس طرف ہے کہ اگر آپ نے کہیں گناہ کر بیٹھے ہو، کوئی آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، تو پھر اس کو تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ جا کر دوسروں کو نہ بتاتے پھرو، جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر یہ ماحول گرم ہے کہ رات کو جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ صبح آ کر اپنے دوستوں کو اور اپنی سہیلیوں کو جو بچیاں ہوتی ہیں وہ آ کر بتاتی ہیں کہ میں نے رات کو یہ کام کیا، اور بڑے غرور کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ اگر آپ نے کوئی تنہائی میں گناہ کیا ہے تو اس کے اندر آپ کا اور آپ کے مولا کا معاملہ ہے، لیکن جب آپ وہ گناہ آ کر سر عام بتا دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر وہ جن کو آپ بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے گواہ بن جاتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن پھر آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت میری امت سے درگزر فرمائے گا، میری امت سے
درگزر فرمائے گا سوائے اس کے جس نے اپنے گناہوں کا اعلان کر دیا۔ تو اگر آپ گنہگار ہیں، اگر آپ انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر اس کا اعلان نہ کرتے رہیں، پھر اس کو چھپائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش اور اس کی مغفرت اور توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بات یہاں پر کی۔ پھر فرمایا الا من ظلما، لیکن ایک بات آپ بلند آواز سے کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یعنی ظالم حکمران کے خلاف آپ جو کلمہ حق ہے وہ بلند کر سکتے ہو، آپ جابر حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکتے ہو۔ وہ اگر آپ اس کی برائیاں لوگوں کو بتاتے ہو کہ اس نے اس طرح ظلم کیا ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا یہ جبر ہے اور یہ ہمیں محکوم بنا رہا ہے، اگر اس کی ظلم کو اور اس کی بری باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو تو اس کی یہاں پر اجازت دی گئی۔ یعنی آپ اپنے گناہوں کے بارے میں اعلان نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اور آپ کسی کے جبر کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی بری باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دو اہم نقطے سورہ اپنا 6 پارے کے بالکل سٹارٹ میں۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو یہاں پر آیت نمبر 157 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اسلام کا نقطہ نظر ہے اور جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اپنے 19 حواریوں کے ساتھ، حواری کہتے ہیں جو بالکل قریب کے ساتھی ہوتے ہیں، جو اصحاب ہوتے ہیں، جو جان نثار ہوتے ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 19 حواریوں کے ساتھ ایک غار کے اندر چھپ گئے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان 19 حواریوں کے ساتھ ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ آج پتہ نہیں جو عیسائی ہیں وہ کیسے یہودیوں کے ساتھ فرینڈشپ بنا لیتے ہیں اور کس منہ سے ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، حالانکہ ان کے نبی کو ان یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش بنائی تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر پناہ لے لیتے ہیں تو ادھر سے یہودی جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں بہت بڑے انعام کا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا اور ہمیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے لے آئے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ جب اتنا بڑا انعام اور اس انعام کا چرچا پھر ظاہر غار تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کئی لوگوں کے خون کے اندر بغاوت شامل ہوتی ہے اور بے وفائی شامل ہوتی ہے۔ تو ایک ان میں سے جو 19 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان میں سے ایک جس کا نام شمعون تھا، اس نے غداری کر دی اور اس نے باہر نکل کر اس انعام کے لالچ کے اندر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ عیسیٰ یہاں پر ہیں۔ جب وہ غار سے باہر نکل کر چیخا اور چلایا کہ عیسیٰ یہاں پر ہیں تو یہودی آئے۔ جب یہودی وہاں قریب پہنچے تب تک اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو بدل دیا، اس شمعون کی شکل کو، اس شمعون کی شکل کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل سے بدل دیا۔ جب یہودی قریب آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو انہوں نے اس شمعون کو پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ تو اس کو بھی سزا مل گئی غداری کی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانہ کی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر رسولوں اور انبیاء کی بات کی گئی ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ کم و بیش کتنی ہے؟ 1,24,000۔ اور پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے 313 لوگوں کو چنا اور ان کو رسول بنا دیا، جن کو نئی شریعت عطا فرمائی، جن کو نئی شریعت عطا فرمائی وہ رسول ہیں، اور جو باقی عام نبی ہیں وہ آتے ہیں اور جو پہلے شریعت چل رہی ہے اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جن کو نئی شریعت عطا کی جاتی ہے وہ 313 ان 1,24,000 میں سے چنیدہ ہیں۔ پھر ان 1,24,000 میں سے چنیدہ جو 313 ہیں ان میں سے پھر 10 انبیاء کو چنا جاتا ہے اور ان کو اولو العزم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، ان کا ایک رینک مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی 1,24,000 میں سے 313 چنے
313 میں سے مزید 10 لوگوں کو چنا، 10 انبیاء کو چنا، ان کو اولو العزم کہا، اور پھر ان کے 4 بڑی کتابیں نازل کی گئیں، اور پھر ان سب میں سے مزید ایک کو چن کر اپنا محبوب بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کا درجہ عطا فرمایا۔ تو یہ رسولوں کی تعداد کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پر بہت پیاری ایک آیت مقدسہ کے اوپر تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 174 174 سورۃ النساء کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دلیل قاطع آ گئی، دلیل قاطع آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور اتارا۔ تو یہاں پر دلیل قاطع سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کو دلیل قاطع فرمایا، فرمایا یہ واضح اور روشن دلیل ہے میری ذات کے اوپر۔ یعنی جس نے اللہ رب العزت کو پہچاننا ہو وہ آقا کریم علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کر لے، جس نے حضور کے رخسار مبارک کو دیکھا، جس نے آقا کریم علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے زلف عنبری کو دیکھا، جس نے نبی کریم علیہ السلام کے لب مبارک کو دیکھا، جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے چشمین مبارکین کو دیکھا، جس نے آقا کریم علیہ السلام کے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کو دیکھا، جس نے حضور کے کردار کو دیکھا، جس نے حضور کے اخلاق کو دیکھا، جس نے حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادات و اطوار کو دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری ذات پر میرا نبی کیا ہے؟ برہان ہے، دلیل قاطع ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے جہاں پر حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنی ذات کے اوپر قاطع دلیل فرمایا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اور قرآن پاک کو یہاں پر نور بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نبی کریم علیہ السلام کو نور بیان فرمایا کہ میرا نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ آج اس حوالے سے نور کے حوالے سے چند ایک اشعار میرے پاس ہیں، انشاءاللہ کلاس کے اختتام پر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 120 آیات ہیں، 2804 الفاظ ہیں اور 11933 اس کے حروف ہیں۔ اچھا، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اس کے اوپر تھوڑی سی بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اور چونکہ اس کے اندر کھانے کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور زیادہ مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں تو اس لیے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت مقدسہ کا ایک حصہ تھوڑا سا حصہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے۔ پھر یہاں پر حرام جو چیزیں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا اور خون کو حرام کر دیا۔ تو یہ مطلقاً اللہ رب العزت نے مردار اور خون کو حرام کر دیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے 2 مردار اور 2 خون حلال فرمائے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی جانور ہے، ٹڈی دل بھی اس کو کہا جاتا ہے، میرے خیال یہ وہ فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور ان کے بارے میں ان کو کھاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ تو یہ جو ٹڈی ہے اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے حلال فرمایا، یعنی اگر یہ بغیر ذبح کیے بھی اگر یہ فوت ہو جائیں، مر جائیں، مچھلی بھی اور ٹڈی بھی، تو ان دونوں کا کھانا کیا ہے؟ اسلام کے اندر جائز ہے۔ پھر جو 2 خون نبی کریم علیہ السلام نے حلال فرمایا وہ کلیجی اور تلی، یہ دونوں جانور کے باڈی کا پارٹس ہوتے ہیں، جسم کے حصے ہوتے ہیں، تو کلیجی اور تلی ان دونوں کا کھانا بھی جائز ہے، یہ بھی خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 مردار اور 2 خون ان کو نبی کریم علیہ السلام نے حلال فرمایا۔ پھر اسی آیت مقدسہ کا آگے حصہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اب یہ جو لفظ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام فرما دیا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیہ مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی اور مسلمانوں کے اوپر اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا مسلمان اللہ کی نعمتیں نہیں کھا رہے ہیں؟ بالکل کھا رہے ہیں۔ تو پھر یہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اپنی نعمت کے تمام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقی تمام نعمتیں ہیں، جملہ نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سارے کے سارے انعامات جس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں ملے ہیں، جب وہ نعمت تجھے مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے تمام نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ میں نے نعمتوں کو کیا کر دیا ہے؟ تمام کر دیا۔ یعنی جب آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں آپ کو سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے، اور ایسی نعمت مل گئی ہے جس نعمت کے سبب سے آپ کو باقی سارے انعامات ملتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت پیاری آیہ مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنی بہت بڑی نعمت فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیہ مقدسہ نمبر 6، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس کے اندر وضو کے فرائض ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں بھی دھو لو۔ تو یہ جہاں پر وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے فرض ہیں وضو کے؟ 4۔ چہرہ دھونا، پھر کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا یعنی بازوؤں کو دھونا، پھر اپنے سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ کیا ہے؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو وضو کے فرائض کے بعد آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن کے اندر نہیں بیٹھتی تھی کہ کیا حابیل نے قابیل کو قتل کیا ہے یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی آسان آپ کے سامنے فارمولہ رکھ دیتا ہوں کہ چونکہ قابیل کا جو لفظ ہے وہ قاف سے شروع ہو رہا ہے، اور قتل کا لفظ جو ہے وہ بھی قاف سے شروع ہو رہا ہے، تو جس بھائی کا نام قتل کے پہلے حرف سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ قاتل وہ ہے۔ یعنی قتل قاف سے شروع ہوتا ہے تو قابیل کا نام بھی قاف سے شروع ہوتا ہے، تو قابیل جو ہے وہ اس نے قتل کیا اور حابیل مقتول ہے۔ تو ان کا جو بیسک معاملہ وہ یہ ہے کہ بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا جوڑا پیدا ہوئے کرتے تھے صبح کے وقت، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا شام کو پیدا ہوتے تھے۔ جو شام کو بیٹا پیدا ہوتا اس کو صبح والی بیٹی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا اور اس کا نکاح کر دیا جاتا، اور جو صبح بیٹا پیدا ہوتا اس کو شام والی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ اب جو قابیل کی بہن تھی، یعنی جو قابیل کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ۔ جب قابیل نے دیکھا کہ یہ میری بہن اتنی خوبصورت ہے تو اس نے جھگڑا کر دیا کہ اس کے ساتھ نکاح تو میں نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کس نے کرنا ہے؟ وہ قابیل نے کہا کہ اس کے ساتھ میں نے کرنا ہے، حالانکہ وہ باری کس کی تھی؟ حابیل کی تھی، یعنی وہ حابیل کے حصے میں آ رہی تھی۔ تو جب قابیل نے یہ جھگڑا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے سمجھایا کہ آپ باز آ جاؤ اس بات سے، جو اللہ رب العزت کی سنت ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب قابیل باز نہیں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کی طرف سے نظر رکھتے ہیں، اور جس کی نظر کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب حابیل کی طرف سے بھی نظر کو رکھ دیا گیا اور قابیل کی طرف سے بھی نظر کو رکھ دیا گیا۔ تو چونکہ حابیل سچا تھا
اور اللہ رب العزت نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیا، یعنی جس کی نظر آسمانوں کی طرف اٹھ جاتی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نظر قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل کی نظر کو قبول کر لیا گیا کیونکہ وہ تھا بھی سچا۔ تو جب حابیل کی نظر قبول ہوئی اور قابیل کی رد ہوگی، اس کے باوجود قابیل نے کہا کہ وہ بضد رہا، اس نے کہا میں نے تو اسی بہن سے شادی کرنی ہے۔ جب وہ بضد رہا اس نے پھر حابیل کو قتل کی دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل بھی کر دے گا تو پھر بھی میں تو تجھے کچھ نہیں کہنے والا، حق میرا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیصلہ بھی میرے حق میں آ چکا ہے۔ الٹیمیٹلی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب اس کو دفنایا کیسے جائے اور اس کو آگے ٹھکانے کیسے لگایا جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کوا اتارا اور اس نے آ کر وہ اپنے پاؤں کے ذریعے گڑھا کھودا، جس سے قابیل کو یہ سمجھ آئی کہ اب اس کو اس طرح ٹھکانہ لگایا جائے۔ پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی کے لیے قبر بنائی اور اس کے اندر ان کو دفن کر دیا۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا قتل وہ قابیل نے حابیل کا کیا تھا، اور اس وجہ سے کیا تھا عورت کے ساتھ، یعنی عورتوں کے معاملے کی وجہ سے پہلا قتل ہوا تھا، عورت کے ساتھ غلط تعلقات کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ اس واقعے سے ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک سبق نکلتا ہے۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ایسے غلط تعلقات کو چھوڑ دیں، اپنے محرمات کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ تعلق نہ بنائیں۔ ان کا الٹیمیٹلی نتیجہ بڑا بھیانک اور خطرناک نکلتا ہے۔ ہمیشہ اپنی نظروں کے اندر حیا رکھیں، اپنے دل کے اندر حیا رکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ وفا کے رشتے کو قائم رکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے رشتے کو قائم رکھیں، اور اپنی نظروں کے اندر، اپنی نگاہوں کے اندر حیا رکھیں، ان کو جھکا کر رکھیں۔ یہ جھکانے کے لیے ہیں، یہ نظریں غیر محرموں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، ان کو بچا کر رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آنکھیں پیدا کی گئی ہیں، اور بہت بڑے بڑے دیدار کرنے کے لیے یہ آنکھیں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ ان لذات کو، شہوات کو اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آج ہم نے چھٹے پارے کے اندر اور پھر 5ویں پارے کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے اوپر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس نور سے زیادہ نور ایمان کو منور اور اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگیوں کو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری طرف سے آپ سب کو یہ چھٹی نشست بہت بہت مبارک ہو، اور نور کی یہ چھٹی کرن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں استقامت کے ساتھ 30 نور کی کرنوں سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔